بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ سب کا استقبال ہے ہمارے شو اسلام ورسز مسلم میں. قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص کسی ایک جان کو قتل کرنے کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بغیر قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. جی ہاں ناظرین, ہم آج ایک ایسی ٹاپک کو چھونے جا رہے ہیں جہاں ایموشنز بھی ہے, پولیٹکس بھی, اور سب سے زیادہ کنفیوژن بھی. جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے یا پھر کسی معصوم جان کا قتل ہوتا ہے تو ٹی وی اسکرینز پر صرف ایک ہی نام دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے اسلام. پر سوال یہ ہے کہ کیا صحیح میں دہشت گردی یعنی ٹیررزم کا کوئی مذہب ہوتا ہے, یا پھر یہ صرف اسلام ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے؟ ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب جانیں گے ہم ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے اس پروگرام میں. جی ہاں ناظرین, جیسے کہ میری کو اینکر نے آپ تمام کو بتایا کہ آج جو ہے زمانہ وہ ہم کہیں عروج پہ جا رہا ہے یا پستی میں جا رہا ہے, لیکن یہاں پر پھیلنے والے جو فسادات ہیں اکثر ان کا لنک صرف ایک ہی مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس مذہب پر ہم کہیں یا تو ظلم کیا جا رہا ہے یا اس مذہب کے تئیں ظلم ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ کافی سنگین سوالات ہیں. تو آئیے ان سوالات کی سنگینیت کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر رضا باز صاحب. تو ان کے سامنے رکھیں گے اپنے تمام سوالات اور جانتے ہیں کہ کیا واقعاً ٹیررزم ہیز ریلیجن. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا, سب سے پہلے آپ سے تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے پروگرام کے شروعات میں ہی کہا, ہماری سسٹر نے جو ہے یہاں پر ایک آیت کا بھی حوالہ دیا. قرآن کی آیت ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ کس طرح آپ جو ہے کسی معصوم کا بھی قتل کرتے ہیں تو گویا آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اسلام جو ہے وہ امن کے لیے آیا تھا اور امن سے جو ہے ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو پھر آخر کس طرح, ہمارا سب سے پہلے سوال آپ سے یہی ہوگا, تو آخر کس طرح لوگ جو ہیں دہشت گردی کو جو ہے ایک مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ کیا دہشت گردی کا کوئی اپنا مذہب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, آپ نے جو جس آیہ کریمہ کا حوالہ دیا وہ بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسلامی اصول اور اسلامی فلسفے کے لحاظ سے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا, کہ اگر کسی قتل کے بدلے کے بغیر اور زمین پہ فتنہ و فساد کے بغیر آپ نے کسی ایک کو قتل کیا تو بغیر گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. اب رہ گئی بات یہ کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم کہیں کہ کیا جھوٹ کا کوئی مذہب ہوتا ہے, کیا بلڈ شیڈ کا کوئی مذہب ہوتا ہے, کیا جو ہے وہ دھوکہ دھڑی کا کوئی مذہب ہوتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر جھوٹ کا مذہب نہیں ہوتا, اگر جو ہے دھوکہ دھڑی کا مذہب نہیں ہوتا, اگر بے ایمانی کا مذہب نہیں ہوتا تو دہشت گردی کا بھی مذہب نہیں ہوتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی ایونٹ اگر کسی خاص مذہب کی طرف سے سامنے آتی ہیں, یہاں پر ہم صرف اسلام کے نمائندے بن کے نہیں بلکہ تمام مذاہب کے نمائندے بن کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا میں نے ادیان عالم کا مطالعہ کیا, تمام مذاہب کا مطالعہ کیا, مذاہب اپنے پیورسٹ فارم میں, جب اپنے پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو جوڑا جائے, انسان کو کچھ دینے پر راضی کیا جائے, انسان کے اندر وہ جو ڈیوائن ایک ایلیمنٹ ہے اس کو بیدار کیا جائے, انسان کو ہمدرد بنایا جائے, انسان کو جو ہے وہ ایماندار بنایا جائے, انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ رہنا سکھایا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے کوئی بھی دھرم, کوئی بھی مذہب آتا ہے پھر وہ ذرا سا آگے بڑھتا ہے, اس میں کچھ چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے. تو یہ ملاوٹیں جو ہیں اس مذہب کو کبھی کبھی خونخوار بنا دیتی ہیں. دنیا میں بہت سے مثالیں ہیں, ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے, مگر آپ یہ بتائیے کہ بدھزم سے زیادہ اہنسا پر زور دینے والا کوئی مذہب آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے
کہ میانمار میں جو کچھ جو ہے وہ کیا گیا، کیا وہ بدھزم کے نام پہ نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل، آپ بتائیے، میجورٹی تو وہی ہے. کیا اس کے لیے گوتم بدھا کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گی یا یہ جانیں گی کہ یہ جو ہے وہ گوتم بدھا کی ٹیچنگز نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہے؟ ہے نا. ایک طرف قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھ رہی ہیں، دوسری طرف ہاں اگر مسلمان بنام اسلام کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو سوال اس بات کا ہے کہ کیا اس سے اسلام کو بدنام کیا جائے یا اسلام کو برا بھلا کہا جائے یا اس ایونٹ کو کنڈیمڈ کیا جائے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے بات آپ کو تھوڑا سا واضح ہوگی جی کہ جو غیر مذہبی حضرات ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ یہ الزام لگتا آیا ہے کہ مذہب دنیا میں بلڈ شیڈ پھیلاتا ہے، دین دنیا میں ڈیفرنسز پیدا کرتا ہے. ایک آج کل ایک نیریٹو بھی بن گیا ہے، لوگ اپنے آپ کو کسی بھی ریلیجن سے اٹیچ کرنا نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ سب سے بڑی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے. تو اسی کا جواب میں نے کسی اور پروگرام میں بھی دیا تھا کہ انفیکٹ دین جڑ نہیں ہے. ہم ایک بات آپ سے کہتے ہیں بالکل بنیادی طور کے اوپر، کیا اگر دین کو انسانی معاشرے سے ہٹا لیا جائے تو کیا دنیا سے جھگڑے فساد کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ دین فساد کی جڑ نہیں ہے بلکہ ہماری انانیت اور ایگو فساد کی جڑ ہے. جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی میں جو دو سب سے بڑی جنگیں ہوئیں، جن کو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کا جو ہوئیں، جس میں بے شمار انسانی جانوں کا لاس ہوا، بے شمار جو ہے وہ بلڈ شیڈ ہوا، بے شمار لاس آف پراپرٹی ہوا، بے شمار لاس آف ہیومن لائفز ہوا. آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا اس میں کہیں سے مذہب کی کوئی بھومکا، کوئی رول تھا مذہب کا؟ بتائیے. نہیں، تو اسے تو جغرافیائی انداز میں جو ہے بتا دیا گیا، یورپین نیشنز آپس میں ٹکرا رہے تھے، یورپین نیشنز آپس میں ٹکرا رہے تھے. اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ ابھی دنیا میں اور جو بہت سی جگہوں پہ ٹینشن چل رہا ہے، مثال کے طور پہ یوکرین اور رشیا میں جو ٹینشن چل رہا ہے، اس میں کیا مذہب کی کوئی وجہ جو ہے بھومکا ہے؟ نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو دنیا میں بہت سے ممالک جو ہے وہ زبان کے نام پہ جھگڑتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ بارڈر پہ جو ہے وہ ٹینشن پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ سب مذہب کے نام پر ہوتے ہیں؟ اب میکرو لیول سے ذرا مائکرو لیول پہ اتریے. گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، شوہر اور زوجہ کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، کیا وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ اکثر تو ایک ہی مذہب کی ہوتی ہے اور اتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. گھر کے اندر سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ بیوی کو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے، کبھی ماں کو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے. کیا یہ بھی مذہب کی بنا پہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ سب نہیں ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ ایک ایگو اس کے اندر ہے، انانیت ہے انسان کی. انسان کے اندر جو شر بیٹھا ہوا ہے وہ شر ڈیفرنٹ وسائل کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آتا ہے. کبھی زبان کے ٹکراؤ کے طور پہ آتا ہے، کبھی جغرافیائی باؤنڈریز کے اوپر سامنے آتا ہے، اور کبھی نو ڈاؤٹ کہ کبھی مذہب کے اعتبار سے بھی سامنے آتا ہے. انفیکٹ یہ لوگ جو لوگ ریلیجن کو نہیں جانتے ہیں وہ لوگ زیادہ جھگڑے کر رہے ہیں، وہ لوگ زیادہ جھگڑے اور ان کی وجہ سے یہ زیادہ ہو رہا ہے. اور ایک اسٹیریوٹائپ ہے، نہیں بھائی مذہب بانٹتا ہے. ارے بھائی مذہب جو ہے وہ مذہب کو ہٹا دیجئے تو جہاں مذہب نہیں ہے وہاں سب جو ہے وہ شیر و شکر ہو کے رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر جگہ جھگڑے فساد کا دور دورہ ہے، اور یہ دور دورہ جو ہے وہ اصل میں انسانی شر اور انسانی فساد جس کو دین کنٹرول کرنے کے لیے آیا تھا. اصل میں دین کا بنیادی مقصد ہے انسان کی ایگو کو کنٹرول کرنا، جو ہمارے اور آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. جو شیطان ہے بزرگ، سب سے بڑا شیطان بیٹھا ہوا ہے ہمارے اندر، وہ ہے ہماری انانیت اور ہماری ایگو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے بڑی سے بڑے جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے. کس وجہ سے؟ ایگو کی وجہ سے. ایگو کی وجہ سے. جب کاؤنسلرز جو ہیں وہ کسی جھگڑے کو سلجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو جہاں سے شروع ہوا تھا یہ جھگڑا وہ بہت ہی چھوٹی سی چیز تھی، بہت چھوٹی سی چیز تھی جسے اسی وقت سلجھایا جا سکتا تھا، مگر دونوں کی ایگو نے اس کو بڑھنے دیا ہے نا، اور یہ آگے بڑھ کے چلی گئی. تو بات یہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو چیز جس کو ہٹانے کے لیے آتی ہے، مٹانے کے لیے آتی ہے، اکثر اس کو اسی کا جو ہے وہ نشانہ بنا دیا جاتا ہے نا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسری چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. جیسے دودھ جو ہے وہ
खटास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसमें चंद कतरे भी आपने नींबू के मिला दिए, लेमन के मिला दिए, तो पूरा दूध फासिद हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी तरीके से जब आप दीन में अनानियत मिला देती हैं, जब दीन में अनानियत आप मिला देती हैं, तो फिर वो मोर्चा बंदी शुरू हो जाती है, और फिर जो है वो बाउंड्रीज खींचने लगती हैं कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो, और इसके ऊपर दुनिया में झगड़े फसाद होते आए हैं और आगे भी होंगे, जब तक कि इंसान की ईगो को कंट्रोल ना किया जाए। ओके। तो आका, जैसा कि आपने कहा कि ये ईगो का मसला है, बट अगर हम देखने जाएंगे तो ये काफ़ी प्रोपोगंडा है कि सूरह बकरा की एक आयत नंबर 191 है, जिसमें कहा गया है कि किल देम वेरेवर यू कैन, यू कम अपॉन देम एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द प्लेसेस। बिल्कुल। अब इस आयत को कैसे डिफेंड करेंगे? बिल्कुल डिफेंड करेंगे। कैसे, यानी इसको विदाउट कंटेक्स्ट जब हम देखते तो ऐसा लगता है कि भाई कुरान में कह रहे हैं कि भाई लोगों को मारो। जब, हाँ, ये आम तौर पे देखिए, इस्लाम दुश्मन अनासिर, हम यही कहते हैं कि जरा ठंडे दिमाग से देखिए, हमें इसमें मुश्तइल होने की कोई जरूरत नहीं। जो एक तरफ एक किताब है जो कह रही मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन, कि एक इंसान को कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया। दूसरी तरफ कह रही है कि जिनको जो है जहां पाओ कत्ल करो और इनको बाहर कर दो। तो आप ही बताइए कि इसका मतलब ये दोनों बातें एक ही किताब में क्यों पाई जा रही हैं? कि कोई वजह है? या तो इस कुरान जो है वो वायलेंस को मान रहा है या नॉन वायलेंस को मान रहा है, कैसे मान रहा है? तो इसकी सिंपल और सीधी वजह ये है कि इस तरह की जितनी आयतें आपको नजर आती हैं, 1%, आधा परसेंट, भाई कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, आप ऐसी 10-15 आयतें अगर आप निकालती हैं तो उसका टोटल जो भी परसेंटेज बनता हो, मैं नहीं कह सकता, एक बहुत ही इंतहाई छोटा सा परसेंटेज, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जो आप कह रही थी कि क्या कॉन्टेक्स्ट है? वो जो है मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन, ये अमन के लिए है, और ये जो आयत है ये मैदान जंग के लिए है। अच्छा। जिस वक्त मैदान जंग, हाँ, इन द बैटल फील्ड, इट इज अबाउट दोज हु आर एट वॉर विद मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि बस कोई रिहाइश जगह है। ये बताइए कि एक से एक अच्छे लोग हैं, हमारे भाई हैं, कितने हैं हमारे हिंदू भाई हैं, कितने हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, आज डिफेंड कर रहे हैं मुसलमानों को, इस्लाम को। तो इस्लाम ये कहता है कि उन सबकी गर्दनें काट दो। भाई ये जो जितनी आयतें हैं, सिंपल और सीधी बात है, आप इसको देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, दुनिया का कौन सा मजहब ऐसा है जिसके स्क्रिप्चर्स में डिफेंस की आयतें नहीं पाई जाती? 1, 2, 4, इससे बहस नहीं है। आप दुनिया की सबसे ज्यादा नॉन वायलेंस की कोई बुक मुझे पास लेके आइए कि उसमें जो है वो डिफेंस के लिए उसने 2-4 बातें ना कही हो। तो ये आयत जो है ये डिफेंस के लिए बिल्कुल, कि जब मैदान जंग में फौजें आमने सामने आ जाएं तो ये बताइए कि वहां हथियार ही आपका दोस्त है या कुछ और है? वहां तो आपसे यही कहा जाएगा कि इस वक्त तुम जम के जो है वो मैदान जंग में जम जाओ, इसी में तुम्हारी गैरत है, इसी में तुम्हारी बका, इसी में तुम्हारी हया है, इसी में तुम्हारी इंसानियत है, इसी में तुम्हारी मर्दानगी है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त जो तुमसे लड़ते हैं, यही है बाकायदा, कि जो तुमसे लड़ते हैं, जिन्होंने तुमको घर से निकाला, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर वो किया, तुम उनके खिलाफ हथियार उठाओ। और ये इस बात को कॉन्टेक्स्ट से काट के पूरी जो है वो उसके ऊपर कर दिया जाए, तो फिर क्रिश्चियनिटी इतना पुरअमन मजहब है। अभी जो है सरमन ऑफ द माउंटेन को कॉन्टेक्स्ट के अलावा हजरत ईसा मसीह के मुंह से ऐसी बातें कही गई हैं कि वो अगर हम आपके सामने कोट करते हैं तो आप कहेंगे हजरत ईसा मसीह तो पूरी दुनिया को खत्म कर देने के लिए आए थे, पूरी दुनिया में लड़ाने के लिए आए थे। दुनिया में हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, और अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट से हटा के उस चीज को देखेंगी तो आपको कभी भी हकीकत का इल्म नहीं होगा। हमेशा आपको क्या होगा? पार्शियलिटी, पार्शियल हकीकत का इल्म होगा। ये जितनी आयतें सूरह तौबा की आयतें हैं जिस पर अक्सर इल्जाम लगाए जाते रहे, हम लोग प्रोग्राम बना चुके हैं, सूरह तौबा की वो आयतें हैं कि जो स्टेट ऑफ वॉर के लिए, जब मैदान जंग में उतरो तो क्या करो? आप बताइए क्या करो? दुनिया की हर मजहबी किताब ने कहा है कि जिस वक्त मैदान जंग में उतरो तो साबित कदम रहो। वहां पे पीठ दिखाना तुम्हारी इंसानियत नहीं है। और रियल लाइफ सिचुएशन में भी हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन में मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, बिल्कुल सिंपल बात है, मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, आपका एक घर है और कोई आपके घर में आके अटैक करे और ये कहे कि ये मेरा घर है, तुम निकलो यहाँ से, उस वक्त आप क्या करेंगी? आप मुझे जवाब दीजिए इसका। ऑफ कोर्स हम लोग अपने और जिस वक्त आप जो है वो उसको जो है वो कुछ भी रिटेलिएट करें और जो है लिखने वाले का कलम लिखे कि जो है वो आप टेररिस्ट हो गई हैं। जी।
آپ جو ہیں وہ اگروادی ہو گئی. تو یہ کون سی بات ہے؟ ہاں اگر بنا کسی، دیکھیے ہم خود بلا کسی ذرہ برابر مذہبی تعصب کے بغیر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی مذہبی گروہ کی طرف سے بنا کسی وجہ کے، بنا کسی بات کے اگر وائلنس کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو غلط ہے. پوری انسانیت کو مل کے اسے کنڈیم کرنا چاہیے، اور بالکل کرنا چاہیے، لیکن کنڈیم کرنے کے بجائے اس میں کسی مذہب کا رول ڈھونڈنے لگے. آج آپ بتائیے کہ میڈیا میں یہ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی دو گروہوں میں جھگڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو دو مذہب کا معاملہ ہے یا نہیں. اگر دو مذہب کا معاملہ نہیں ہے تو کہا جائے گا بھائی ہمارا معاملہ نہیں ہے، ٹی آر پی بڑھے گی نہیں، اس کو ہٹاؤ. اور جیسے ہی یہ پتا چل جائے کہ دو رکشے والے جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے مذہب کا ہے، ایک دوسرے مذہب کا ہے، فوراً کیمرے آ جاتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے گرم مال ہے، یہ جو ہے ہمارے لیے سیلنگ وہ چیز ہے، ہاٹ کیک کی طرح بکنے والا ہے. تو جو چیز ہاٹ کیک کی طرح بکنے والی ہے اس کو وہ کیا جاتا ہے. ہم بالکل یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یعنی امن عالم کے لیے، امن عالم کو غارت کرنے کی کوئی بھی کوشش ہو، وہ کسی بھی مذہب کی طرف سے ہو، اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے بشمول اسلام کے. اگر مسلمانوں نے کیا ہے تو آپ مسلمانوں کو کنڈیم کریے، اگر کسی اور نے کیا ہے آپ اسے کنڈیم کریے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے سٹینڈرڈ ڈبل نہیں ہونے چاہیے، آپ کے سٹینڈرڈ ایک ہونے چاہیے. پھر اگر کوئی مذہب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم برسائے تو وہاں پہ بھی آپ کے منہ میں زبان ہونی چاہیے اور کہیں کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برسا رہا ہے. تو جو کر رہا ہے آپ اس کو پوری طرح سے کنڈیم کریے. اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ آ گیا ہے، اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ آ گیا ہے کہ جو ہے وہ بے خطا بے گناہ انسانوں کو مارنے سے اسے جنت یا جنت جیسی کسی چیز کے ملنے کا امکان ہے، تو اس سے بڑی گمراہی، اس سے بڑی ضلالت. جی ہمارا اگلا سوال جو تھا آغا وہ آپ سے یہی تھا. آپ جو بات کر رہے ہیں انا کی آپ نے بات کر دی، جنگ و فساد کی بات کر لی، ورلڈ وارز کی ہم نے بات کر لی، لیکن اگر اس پر نہ جاتے ہوئے اگر ہم بات کریں، بہت زیادہ دور نہیں جائیں گے، لیکن اگر ہم 9/11 کے بعد سے کا ہم ایک ایرا اٹھا لیں جہاں پر یہ پورا جو ہے اسلام ورسز مسلم کا پورا چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے آ گیا کہ بھائی ان کا مذہب تو یہ کہتا ہے لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں، یہ تو معصوموں کو بھی قتل کر رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کر. یہ جو قتل کر رہے ہیں کیونکہ ان کی قرآن میں ایک آیت ہے جو کہتی کافروں کو مارو. تو اس طریقے سے جو ایک کہتے ہیں نا کہ پیچھے پڑ جائیں کہ ان کی کتاب یہ کہتی ہے، ان کی حدیث یہ کہتی ہے، ان کا ہسٹری آپ اٹھا لیں، ہسٹری مغل کی اٹھا لیں یا ہسٹری صلاح الدین کی یا جس کی بھی آپ اٹھا لیں، تو ان کی تو ہسٹری ہی ہے لوگوں کو مارنے کی. ایسے وقت میں آپ کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے کہ اسلام جو ہے وہ الگ ہے اور یہ آپ کی ہسٹری جو ہے وہ الگ ہے؟ دیکھیے اس کو میں دو لیول پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک طرف تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں ابتدا سے ایک گروہ ایسا رہا کہ جس نے جو ہے وہ بھئی رسول کے نواسے کو اللہ اکبر کہہ کے مارا گیا کہ نہیں. تو یہ اپنی جگہ بات ہے کہ ایک گمراہ گروہ مسلمانوں کا ایک ایسا رہا ہے کہ جس نے وائلنس کا سہارا لیا. ہم اسے ہرگز جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن ہم ہاں بالکل بہت سا. لیکن دیکھیے ملوکیت، اس کی دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ملوکیت اور شہنشاہیت کی تاریخ جہاں رہی ہے وہاں وائلنس ہے، وہاں خون بہایا گیا ہے، وہاں انسانیت کو قتل کیا گیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کروسیڈز میں جو ہے وہ کرسچنز نے کیا کیا، مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی تو کیا جو ہے وہ کرسچنز جو ہیں وہ مسلمانوں کو پھول دے رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں. وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے. ہمارے ملک میں بھی بڑے بڑے راجہ رہے، ان کی بھی ایک پوری تاریخ ہے. ان تاریخوں کو اگر ہم پلٹنا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. ہر انسان کے فیزز ہوتے ہیں. جو ایک ہمارے یہاں بہت مہان راجہ گزرے ہیں، اشوک کہ جن کی مہانتا بات کر کتنا زیادہ انہوں نے اہنسا پہ زبردست ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ تاریخی فیکٹ ہے کہ گدی پر بیٹھنے کے لیے انہوں نے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کیا تھا. 99 بھائیوں کو. اگر یہ بات میری غلط ہے تو ہسٹری سے چیک کی جا سکتی ہے. ملوکیت کی، بادشاہیت کی تاریخ ہمیشہ خون سے رنگی ہوئی ہے، لیکن بادشاہیت اور ملوکیت کو کسی دین سے نہیں جوڑا جا سکتا. جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ پرائمریلی بادشاہ ہوتے ہیں.
مغلس آئے تو مغلس کون تھے؟ کیا مبلغ اسلام تھے؟ اسلام کے پریچر تھے؟ نہیں، وہ آئے تھے اپنی حکومت کرنے کے لیے یہاں پر۔ انہوں نے جو کچھ سیاہ و سفید کیا اپنے پولیٹیکل حکمتوں کے لیے کیا، اسلام کے لیے نہیں کیا، نہ اسلام اس کا ذمہ دار ہے۔ ایکسپینشن کی پالیسی ہر جگہ موجود رہی ہے، کیا جو ہے رومن امپائر نے ایکسپینشن نہیں کیا، دوسروں نے ایکسپینشن نہیں کیا، تو یہ تمام چیزیں رہی۔ لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک گمراہ گروہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جس نے جو ہے وہ وائلنس، جو رسول اور آل رسول کا نظریہ تھا، رسول اور آل رسول کا نظریہ کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ اخلاق کے ذریعے کریے۔ آل رسول کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دلیلوں کے ذریعے کیجئے، آپ ڈیبیٹ کیجئے، آپ محبت بانٹیے اور اس کے ذریعے سے اپنا پیغام پھیلائیے۔ کچھ مسلمانوں نے مس انڈرسٹینڈنگ ان کو یہ ہو گئی کہ ہم دنیا کو فتح کریں گے تو ہمارا دین پھیل جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے جی ایگزیکٹلی یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہت ہی باریک، بہت تھن لائن ہے یہاں پر کہ انسان کے اندر اس کا خود کا جو مفاد ہے، اس کے جو خود کے پروفٹ وہ چاہتا ہے، وہ اگر اسلام کے نام پہ رکھ کے یا اس کا لبادہ اوڑھ کے داڑھی رکھ کے یہ تمام چیزیں کر کے وہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں شہروں کو فتح کروں گا دین کے لیے۔ جی وہ شہروں کو فتح کرے گا لوٹ مار کے لیے۔ یہ دہشت گردوں کو جو ہے یہ کس طریقے سے کون سپورٹ کرتا ہے؟ ان کے یہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ یہ خیالات ظاہر ہے کہ یہ جاہلوں کو ہی کیا جائے، اسی لیے تو دین نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ جو علم حاصل کرے گا، جو سمجھ پیدا کرے گا، وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ بے گناہوں کو مارنے سے انسان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بے گناہوں کو مارنے سے فائدے کا یقین اسی کو ہو سکتا ہے جس کے پاس نہ شعور ہو، نہ عقل ہو، نہ علم ہو۔ آپ کا دین یہ کہتا ہے اور دنیا کا ہر دین یہ کہتا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ میں صرف اپنے دین کا وکیل نہیں ہوں بلکہ دنیا کے ہر دین کا وکیل ہوں ایز سچ، یعنی جو دین پیورس فارم میں موجود تھا، اصل میں جو دین موجود تھا۔ آج کی کرسچینٹی، آج کے بدھزم، آج کے اسلام کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس پروٹوٹائپ آف ریلیجن کو جو کر رہا ہوں کہ جو نکلا، جو اس جیسے گنگا جب گنگوتری سے نکلی تو کیا تھی، اور جب وہ تمام چیزوں کو سمیٹتی ہوئی جو ہے وہ میدانی علاقوں میں بہنے لگی تو کیسی ہو گئی کہ کروڑوں روپے بھی خرچ کیے جاتے ہیں تو بھی صاف نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ پولوشن جو ہے وہ وہاں سے نہیں ہے بلکہ جگہ جگہ سے اس کے اندر پولوشن شامل ہو گیا۔ تو جب دین دنیا میں کہیں بھی آیا، کوئی بھی دین آیا، اس دین کا بنیادی مقصد انسان دوستی تھا۔ اس کے لیے میں مطمئن ہوں کہ انسان دوستی کے لیے تھا، لیکن جب اس میں ایگوئزم آ گیا، جب اس میں تکبر اور پراؤڈ آ گیا، جو سپریمیسی کہتے ہیں کہ سپیریورٹی، سپریمیسی کا ایک تصور، ہم سب سے بہتر، ہم سب سے اوپر، ہمارا ہی نجات کا حق ہے اور کسی کا نجات کا حق نہیں ہے، جنت ہماری ہے، جنت ہماری۔ جیسے یہ خیالات کسی بھی مذہب میں آتے ہیں تو وہ ریلیجس جو ہے وہ بہت بڑے جوشیلے مبلغ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک باؤنڈری جو کراس کر کے اور کہیں نہ کہیں وائلنس پہ اتر آتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ ریلیجس وائلنس اسلام کا بھی غلط ہے اور کسی دوسرے مذہب کا بھی غلط ہے۔ انفیکٹ ایسے ہی لوگ ہیں جو ابھی ریسنٹ ایک پہلگام اٹیک ہوا، اس میں بھی وہ لوگ اللہ اکبر جیسے ورڈز جو پہلے نماز، عبادت، یہ سب میں یوز ہوتے تھے، اللہ اکبر جیسے نعرے کو ہمیشہ مس یوز کیا گیا، ہمیشہ مس یوز کیا گیا۔ آپ بلیو کریں گی کہ اللہ اکبر کا نعرہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر بالکل ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر کے نعرے سے کبھی اللہ خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اکبر کے نعرے کے نیچے انسانوں کو بچایا نہ جائے، انسانوں کو مارنے سے اللہ۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ بالکل غلط ہے، لیکن یہ چیز کسی بھی مذہب کے لیے غلط ہے نا۔ یہ جو ہے وہ کسی بھی مذہبی نعرے کا استعمال کر کے وائلنس کرنا غلط ہے۔ جس طرح اللہ اکبر کہہ کے وائلنس کرنا غلط ہے، اسی طرح سے سارے مذہبی نعروں کے ساتھ ان نعروں کو لگا کر کے کسی دوسرے مذہب کے فالوورز کو بھیبھیت کرنا، اس کو ڈرانا، ان پہ دہشت بھرنا، یہ ہر مذہب کے لیے غلط ہے اور اسلام کے لیے بھی غلط ہے۔ اسلام اسی جو ہے وہ جو پیورسٹ اسلام ہے وہ اسی بات کو مانتا ہے کہ جیو اور جینے دو، دوسروں کو بھی جینے دو، خود بھی جیو، عزت سے خود بھی جیو، دوسروں کو بھی عزت دو۔ انسانیت، اگر لوگ تمہارے جو ہے دینی بھائی نہیں ہیں تو تمہارے انسانی بھائی ہیں، جیسا کہ حضرت علی نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ہمیشہ سے ایک فرقہ ایسا
رہا ہے اور بہت سی جگہوں پہ رہا ہے اور اسلام میں بھی رہا ہے کہ جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ وائلنس کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کو جیتا جا سکتا ہے, وائلنس کے ذریعے سے آخرت کو جیتا جا سکتا ہے, مگر یاد رکھے وہ کہ نہ دنیا کے یعنی وائلنس کے ذریعے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے, نہ وائلنس کے ذریعے آخرت کو جیتا جا سکتا ہے. آقا ایک اور ہمارے یہاں پر جو ہے ایک نیریٹو کہہ لیں یا الزام کہہ لیں یا ایک برین واشنگ کہہ لیں, ہمارے یہاں ایک بہت جلی طور پہ دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کہ ان کے مذہب میں تو بچوں کو بہت چھوٹے سے ہی, بہت کم سنی سے ہی جو ہے ان کے برین واش کیے جاتے ہیں اور ان کے اسکولوں میں جو ہے اس طریقے کی دہشت گردانہ تعلیمات دی جاتی. یہ کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیے اگر کیا آپ لوگ معذاللہ جو عالم ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں کیا کسی طریقے سے یہ وائلنس اسٹریک جو ہے ان کی بڑھا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. کس طریقے سے؟ دیکھیے میں پھر یہ بات کہتا ہوں, دونوں باتیں صحیح ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط ہے, لیکن ہم بھی ایک اسکول چلاتے ہیں, علی گڑھ میں ہمارا بھی ایک اسکول چلتا ہے اور اس میں آ کے کوئی دیکھے کہ ہم جو ہے وہ دین بھی سکھاتے ہیں, لیکن وہاں پر جتنے اساتذہ ہیں, جتنے ٹیچرز ہیں, ان میں مسلمان بھی ہیں, ان میں سنی بھی ہیں, ان میں شیعہ بھی ہیں, ان میں ہندو بھی, ان میں کرسچن بھی ہیں. اچھا, الگ الگ مذہب والے بھی ہیں, صرف جی خالی بالکل مسلمان موجود نہیں ہیں. ہیں؟ جی بالکل, وہاں پہ اور بھی ہے اور وہ سب ایک ساتھ بچوں کو سکھاتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں, اور وہ بتائیں نا جتنے جو دیگر مذاہب کے ٹیچر ہیں وہ بتائیں کہ ان کو کیا سکھایا جاتا ہے. ہم تو ان کو ایک پرامن شہری, ایک اچھے یوزفل, سوشلی یوزفل انڈیویجول بنانا چاہتے ہیں جو معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ دے سکے, جو معاشرے کی تعمیر میں اپنا رول پلے کر سکے. ہم ایسے انڈیویجول بنانا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر کسی جگہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس پروگرام کے ذریعے ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے بچوں میں یہ بات ڈالی جائے, بچوں میں یہ چیز کہی جائے کہ تمہیں جو ہے وہ بڑے ہو کر کے اسلام کے یوں چیمپئن بننا ہے کہ دوسروں کو قتل کر کے تم جو ہے وہ بہت بڑے چیمپئن اسلام کے بن جاؤ گے. نہ ایسا کچھ ہے, نہ ایسا کچھ تھا, نہ ایسا کچھ ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور کسی بھی مذہب میں ایسا کرتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, انکلوڈنگ اسلام. کسی بھی جگہ اگر بچوں کے معصوم ذہنوں کو پلیوٹ کیا جاتا ہے کسی کمیونٹی کے خلاف, کسی مذہب کے خلاف, کسی نیشن کے خلاف اگر پلیوٹ کیا جاتا ہے تو وہ پولوشن غلط ہے. نفرت بھری جاتی ہے تو وہ بھی غلط ہے, اگر وائلنس بھری جاتی ہے تو وہ بھی غلط ہے. لیکن یہاں پہ میں یہی ٹکڑا لگانا چاہتا ہوں, اگر مسلمان یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے, اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کرے تو غلط اور کوئی اور کرے تو جسٹیفائیڈ نہیں, بلکہ کسی بھی یعنی بچوں کے معصوم ذہن ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کو لو, محبت, سیکریفائس, اچھائیاں, انسانیت یہ سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ورڈز ہیں جیسے کہ جہاد, شہید, مجاہد, یہ سارے ورڈز بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں. تو اب جب میڈیا اسے یوز کرتا ہے تو بہت لے مین کی طرح یوز کرتا ہے, بٹ اس کا صحیح معنی کیا ہے, یعنی قرآن میں کیا ملتا ہے؟ ارے بھائی ہم جہاد ایک ٹرمینالوجی, شہید تو ایک ایسی ٹرمینالوجی بن گئی کہ آپ دیکھیے کہ یہ ریلیجیس, نان ریلیجیس, ہر ایک کے لیے آج جو دیش کے لیے جان دیتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ بالکل. پھر وہ لوگ جو بم بلاسٹ کر کے مرتے ہیں, ایسے سوسائڈ بمبر گیا تو پھر اگر وہ مر گیا اور اس نے مارا لوگوں کو تو کیا وہ بھی شہید کہلائے گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. جو ایک پاک مقصد کے لیے, اپنی زمین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, انسانیت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو مارا جائے وہ شہید ہے. اسلام کے اعتبار سے جو دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, سرزمین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنی عزت و آبرو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنے مال کو ڈیفینڈ کرنے کی راہ میں جو مارا جائے وہ شہید ہے. وہ شہید ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ شہید ہے. شہید کتنی عجیب بات ہے کہ آج پوری دنیا, شہید لفظ میں یہ فورس ہے کہ پوری دنیا شہید کا کوئی ٹرانسلیشن ابھی تک نہیں کر سکی ہے. مارٹیر کہا بھی جاتا ہے لیکن جو اصطلاح ہے ہمارے ملک میں بھی وہ شہید ہے نا. جہاد کیا ہے بھئی؟ جہاد ایک ریلیجس ٹرم ہے, ہر مذہب اپنی ایک ریلیجس ٹرم بناتا ہے. جہاد کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جہاد کے معنی ہے صرف تلوار چلانا, بندوق چلانا؟ اصل میں جہاد ورڈ, آپ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, میری بات کی تصدیق کر لیجئے, آپ جہاد ورڈ کا روٹ دیکھیے کیا ہے. جہاد ورڈ جوہد سے بنا ہے, جیم ہے دال. جیم ہے دال کے معنی ہے اٹ موسٹ کوشش کرنا, ایفرٹ کرنا. اچھا,
جنگ کے معنی نہیں. جنگ کے معنی جنگ کے میں نے کہا جنگ میں بھی اور دنیا میں بھی جہاد کے معنی ہے اپنا میکسیمم ایفرٹ کسی چیز میں لگا دینا, اس کو کہتے ہیں. اسی جہاد اسی روٹ ورڈ سے مجتہد بنا ہے. اچھا, مجتہد کی کیا معنی ہے؟ جو قانون شریعت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت صرف کرتے. جی, مجتہد, اجتہاد, یہ سب اسی سے بنا ہے. ان سب کا روٹ ورڈ وہی ہے, جیم ہے دال, جہد, جد و جہد آپ نے سنا ہے نا اردو میں, جد و جہد, کوشش کرنا, اٹموسٹ کوشش کرنا کسی چیز کے لیے, کسی راستے کے لیے, اسے کہتے ہیں نا. تو حکم خدا حاصل کرنے کے لیے کہ اپنی ساری صلاحیت صرف کر کے جو نکالے اسے مجتہد کہتے ہیں. تو یہ ورڈ جو ہے جہاد ہے, مجاہد ہے. اب مجاہد میدان جنگ میں جنگ کرنے والا بھی مجاہد ہے اور میدان امن میں کوشش کرنے والا بھی مجاہد ہے. ہمارے یہاں دیکھیے کتنے لوگوں کو مجاہد کہا جاتا ہے. جس نے اپنی زندگی کسی پاک مقصد میں لگا دی, ہم کہتے ہیں کہ یہ مجاہد. ہم منع نہیں کر رہے ہیں, میدان جنگ میں لڑنے والا بھی مجاہد ہے, اور لیکن میدان جنگ میں کون لڑنے والا مجاہد ہے؟ جو ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنی عزت کو, اپنی آبرو کو, اپنے مال کو, اپنی سرزمین کو, اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, وہ مجاہد ہے. اسلام کی نظر میں وہ مجاہد ہے. آپ پر کبھی کبھی لڑنا آپ پر فرض ہو جاتا. میں نے پھر کہا کہ آپ کے گھر پہ سے کوئی آپ کو نکال رہا ہو اور اب آپ کے گھر پہ قبضہ کر رہا ہو, تو یہ بتائیے کہ کیا آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں گی؟ اور دنیا کا کون سا دھرم اور کون سا قانون ہے جو آپ کو ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ جی بالکل. اگر وہ کسی کو بھی دیتا ہے تو وہ, اور ہمارے یہاں اسی کا نام جہاد ہے, اسی کا نام. ایک انسان نے تعلیم کے لیے زندگی صرف کر دی تو کہیں گے یہ مرد مجاہد ہے, یہ جد و جہد کر رہا ہے. کسی انسان نے جو ہے وہ مثال کے طور پر لوگوں کی بھلائی کے لیے زندگی صرف کر دی تو کہا کہ یہ مجاہد ہے. اچھا جی بالکل. ایک زمانے میں, جس زمانے میں جو ہے وہ بنجر زمینیں ہوتی تھیں, ان کو ٹھیک سے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا, تو اگر بنجر زمینوں کو ہرا بھرا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی تو کہا جاتا ہے یہ مرد مجاہد ہے. کنواں کھودنے میں اس نے اپنی زندگی لگا دی تو کہا گیا کہ یہ مرد مجاہد ہے. ٹیررسٹ جو ورڈ یوز کرتے ہیں جہاد کا, تو وہ اسلامک نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ٹیررسٹ اس ورڈ کا مس یوز کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے جس طرح سے اللہ اکبر کو مس یوز کرتے ہیں, جس طرح سے ہر مقدس لفظ کو مس یوز کرتے ہیں. دنیا میں ہر مقدس لفظ کو ہمیشہ مس یوز کیا گیا ہے. ہر مقدس لفظ کو, ہر مقدس اصطلاح کو مس یوز کیا گیا ہے. اللہ اکبر کو بھی مس یوز کیا گیا ہے, جہاد کو بھی مس یوز کیا گیا ہے, شہادت کو بھی مس یوز کیا گیا ہے, مجاہد کو بھی مس یوز کیا گیا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ یوز ہے یا مس یوز ہے. جی مس یوز ہے. آقا آپ نے جو ہے کافی الحمدللہ کافی اچھی اصطلاحات پیش کی کہ لفظ جہاد اور مجتہد اور یہ ریلیجیس ٹرمینالوجیز ہیں. جی یہ ٹرمینالوجیز ہیں, یہ ساری جو ہیں ہمارے الفاظ یہاں پر ان کے معنی موجود ہیں, لیکن اب ان معنوں کو کون ٹرن اینڈ ٹویسٹ کر کے کس طریقے سے اپنا مفاد حاصل کر رہا ہے, اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کسی کا نہیں ہے, کسی کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر یہ باتیں میڈیا میں ہی آتی ہیں جہاں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ بتائیے مغرب جو ہے وہ جس کو چاہے اوپر لے جائے, جس کو چاہے نہیں چلے. اب مغرب کے ڈبل سٹینڈرڈز آپ دیکھ رہے ہیں. مسلمان نے کچھ کیا ہمیشہ اس کو آئے گا کہ مسلمان یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو ہمیشہ ایک دشمن چاہیے. ایک دشمن چاہیے دنیا کو ڈرانے کے لیے, ہے نا. ایک دشمن چاہیے دنیا کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ ڈرا کے اپنے کام کر سکے, اپنے ہتھیار بیچ سکے, اپنے ہتھیار بیچ سکے, اپنا انفلوئنس کر سکے. اس لیے اب ان کو پچھلے 50 سالوں میں جو ایک کامن اینیمی ملا وہ اسلام ملا. اب اس کو جس طرح سے چاہے استعمال کریں. جی باقاعدہ ہم اگر دیکھیں, اگر ہم جا کے گوگل بھی کر لیں تو US UK جیسی جو کنٹریز ہیں, جو یوروپین کنٹریز ہیں, یہاں پر جو ہے ایک لمبی لسٹ ہے, اور ان لمبی لسٹ کے نام بھی کچھ اس طریقے سے ہیں: طالبان, القاعدہ, لشکر جنگوی, لشکر طیبہ, اور دیکھا جائے تو مجاہدین خلق. یہ تمام جو کافی مسلمان ساؤنڈ کر رہے ہیں, یہ تمام نام کافی اسلامی ساؤنڈ کر رہے ہیں, اور یہ تمام تنظیمیں جو ہیں ان کی نظر میں دہشت گردانہ ہیں, دہشت گردی والے ہیں. اور اس ماحول میں اگر آپ ایک جو یہ نام, جیسے ہم نے کہا کہ نام کو دیکھتے ہیں, مسلمان کو دیکھتے ہیں, لباس سے آج کل جو ہے کہا جاتا ہے کہ پہچانوں کہ ان کے لباس کیا ہیں وغیرہ, کیسے جو ہے آپ یہ نوجوانوں کو اور جو ہمارے دیگر جو مسلم ہیں جو یہ بے قصور ہیں
جو معصوم ہیں ان کو ان طریقے کی تنظیموں سے الگ کر کے بتا سکیں گے؟ آج مسلمان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا یا بتانا، تو آپ کس طریقے سے کہیں گے کہ وہ بے خوف ہو کے جو ہے اپنے دین سے نہ ہٹیں یا اپنے آپ کو نہ چھپا کے چلیں؟ کتنی بار تو جیسے چائنا میں جو مسلمز ہیں ان پر ہی ظلم ہو رہا ہے، غازہ میں مسلم پر ہی ظلم ہو رہا ہے. جی خالی نام ویگرز آپ لے لیں کہ وہ جو ہے وہ مسلمان ہیں، ادھر جو ہے وہ روہنگیاز ہیں. میں نے عرض کیا، پھر میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں ظلم کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، تم جب تک جاہل رہو گے تمہارا صرف اور صرف استحصال کیا جاتا رہے گا. کوئی نہ کوئی آ کر کے، کوئی نہ کوئی دھوکے باز، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قاتل مسلح کے لباس میں آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا، ورغلا کے لے کے چلا جائے گا. جب تک کہ کسی بھی مذہب میں، دیکھیے کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، ہم کہیں گے کہ جب تک اس میں جو جہلا رہتے ہیں ان کی گمراہی کے پورے چانسز موجود رہتے ہیں. اچھا، زیادہ سے زیادہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، کیسے، یعنی کیسے دماغ جو ہے وہ برین واش کیا جاتا ہے، کیسے دماغ کو صاف کیا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے کہ ان کے سامنے ایک معصوم بھولا بھالا بچہ کہ جس نے کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. لیکن اگر جس کو دنیا کے معاملات کا پتہ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو جان رہا ہے دنیا کیسے چل رہی ہے، دنیا کس طرح سے چل رہی ہے، اس کو اتنی آسانی سے ورغلایا نہیں جا سکتا. اور یہ جتنی تنظیموں کے آپ نے نام لیے ہیں، ہم خود ان تنظیموں کو، اور کوئی بھی انسان جو انسانیت کا درد اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے، وہ ان تمام تنظیموں کو کنڈیمن بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیا سے یہ ضرور کہتا ہے کہ جب تک آپ کا یہ رویہ نہیں بدلے گا اس طرح کی تنظیمیں بنتی چلی جائیں گی. آپ اپنا رویہ بھی تو بدلیے اسلام کے خلاف، آپ اپنا رویہ بدلیے. اور یہ تنظیمیں تو، ان تنظیموں کو تو ہم کنڈیم کرتے ہی ہیں. جو بھی معصوم انسانوں کا خون بہائے، جو معصوم انسانوں کا خون بہائے، وہ اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ معصوم کے قتل سے کبھی کوئی مقصد حل ہونے والا نہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام پوری زندگی میں، یہاں تک کہ جنگوں میں بھی یہ کہا کہ دیکھو، کبھی کسی گنہگار کے بدلے میں کسی معصوم کو قتل مت کرنا. گنہگار اگر ہے تو وہ 7 پردوں سے نکال کے اس کو سزا دو. لیکن گنہگار تو معلوم ہوا چلا گیا، ہم لکیر پیٹ رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ گنہگار چلا جاتا ہے، معصوم پھنس جاتے ہیں. عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، وہ ان کے جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. تو جو بھی وائلنس میں بیلیف رکھتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ ہم کسی ظلم کا بدلہ معصوموں کو مار کے دیں گے، وہ ٹیررسٹ کون ہے؟ وہ کہ جو معصوموں کو مارتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریلیجن سے بلانگ نہیں کرتے، یہ کوئی بھی انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے دہشت گردی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے، کہیں کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاص مذہب میں ایسے لوگ پائے جائیں تو ان تنظیموں کو، ایسے لوگوں کو کنڈیم کیے جانے کی ضرورت ہے، پوری طرح سے کنڈیم کیے جانے کی ضرورت ہے. لیکن کن کو کنڈیم کیے جانے کی ضرورت ہے؟ جو مجرموں کے بجائے، مجرموں کے بدلے میں معصوموں کو مارتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے، سمجھ لیجئے، ٹیررزم کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے پر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس کمیونٹی کے لوگوں کو ماریں گے تو ہمارے ظلم کا بدلہ ہو جائے گا. قرآن اور اسلام اس ویو کو سبسکرائب نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پر ظلم ہوا ہے، تمہیں مثلاً بدلہ لینے کا حق بھی ہے، تو اس سے ہے جس نے تم پر ظلم کیا، اس سے بدلہ لینے کا حق ہے. کسی معصوم کے اوپر کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں. اور اس کو ہم حضرت علی کی اس وصیت سے یاد کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کو جو ہے ضربت لگی، اور آپ کو، یعنی ضربت کا مطلب ان کے سر کے اوپر سٹرائک کیا گیا تلوار سے، ابن ملجم نے مارا، جو کہ خود اپنے آپ میں کہوں گا ایک دہشت گرد تھا کہ حضرت علی نے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسلام کے لیے حضرت علی مناسب نہیں ہے.
یہ سمجھتا تھا، اور اس نے جو ہے وہ ان کے سر پہ ضربت لگائی اور حضرت علی علیہ السلام کو گھر لایا گیا. اور جب مولا کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں جو ہے اس دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے یعنی بنی ہاشم کو جمع کیا، اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور انہوں نے جو بہت سی وصیتیں ان میں ایک وصیت بہت اہم ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خبردار دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم تلواریں لے کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگو اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے لگو. جی میرے مرنے کے بعد صرف میرے قاتل کو سزا دی جائے گی. اور اپنے بیٹے سے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ بیٹا دیکھو قصاص لینے کا حق تو ریلیجیس اسکرپچرز میں دیا گیا نا، وہ حق میں تم سے نہیں چھینتا. اگر میں بچ گیا تو میں خود سزا دوں گا، اور اگر میں نہیں بچا تو تمہیں سزا دینے کا تو حق ہے، لیکن دیکھو اس نے مجھے ایک بار اسٹرائک کیا ہے تو بس ایک ہی بار اسٹرائک. جی یہ عدل کا پیمانہ ہے. یہ عدل کا پیمانہ. اور ابن ملجم کے علاوہ اس کے خاندان میں سے کسی کو مت چھونا، کیونکہ جو معصوم ہے وہ معصوم ہے، چاہے کتنا ہی بڑا، یعنی ابن ملجم کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ابن ملجم کے بیٹے کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسے چھوئیں. اس کے باپ نے خطا کی ہے تو اس کے باپ کو سزا دی جائے، بیٹے نے خطا کی ہے تو بیٹے کو سزا دی جائے. ٹیررزم کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ کسی کمیونٹی نے ان کے مطابق، کسی کمیونٹی نے ہم پر ظلم کیا تو اب ہم اس کمیونٹی کے لوگوں کو ماریں گے اور گویا اپنا بدلہ پورا کریں گے. یہ اس ویو کو اسلام کہیں سے کہیں تک سبسکرائب نہیں کرتا اور اس کو ختم کرتا ہے. معصوموں کو مارنا ٹیررزم اگر ہے تو اس چیز کو اسلام آؤٹ اینڈ آؤٹ ریجیکٹ کرتا ہے اور اس سے فائٹ کرنا چاہتا ہے. اور دنیا کی دوسری قوموں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی مجرموں کو مارو، معصوموں سے اس کا بدلہ نہ نکالو. اگر آج مسلمانوں کے درمیان بھی معصوم موجود ہیں کہ جن سے بدلہ نکالا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. جس طرح سے اس سٹینڈرڈ کے حساب سے اگر یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے. کتنی جگہوں پہ ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مظلوم بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے دنیا کے کتنے مقامات ہیں. دنیا کیوں خاموش ہے؟ مثلا میانمار میں جو کچھ ہوا اس پہ دنیا کیوں خاموش ہے؟ مثلا غزہ میں جو کچھ ہوا اس پہ دنیا کیوں خاموش ہے؟ مثلا اور جگہوں پہ جو، اور ہمیں بھی دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے مذہب نہ دیکھیں، انجسٹس کہیں بھی ہو رہا ہو آپ مذہب مت دیکھیے کہ مسلمان پر ہو رہا ہے تو صرف مسلمان آواز آپ آواز اٹھائیے. بالکل انجسٹس کہیں بھی ہو رہا ہو، کسی بھی شکل میں ہو رہا ہو، انجسٹس کی ہزار شکلیں ہیں، صرف بلڈ شیڈ شکل نہیں ہے. کسی جگہ اس کو جو ہے وہ ڈیروگیٹری ریمارک کیے جا رہے ہیں، وہ انجسٹس ہے. کسی جگہ اس کو دبایا جا رہا ہے، وہ انجسٹس ہے. کسی جگہ اس کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جا رہا ہے، وہ انجسٹس ہے. کسی جگہ پہ جو ہے وہ اس کو جو وہ ڈیزرو کر رہا ہے وہ اس کو نہیں دیا جا رہا ہے، وہ انجسٹس ہے. انجسٹس کے ہزار جو ہے وہ پہلو ہیں اور ہزار چہرے ہیں. ہر چہرے کو اسلام پہچانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان ہر جو ہے وہ چہرے کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور مقصد ہے دین کا، دھرم کا، ریلیجن کا دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ایک ایسی پرامن جسٹ سوسائٹی بنائی جا سکے جہاں ہر آدمی سکون سے رہ سکے، جہاں ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہو، جہاں حق لینے کے لیے دبنگ بننے کی ضرورت نہ ہو، جہاں کمزور کو بھی اس کا حق اس کے گھر پہنچا دیا. ایسا سماج جو بنے گا تو اس کو ہم ایک ریئل ورلڈ سوسائٹی کہیں گے اور ریئل اسلامک سوسائٹی کہیں گے. تو ایسا مسلم ہمارا رول ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو کنڈیم کریں اور لوگوں کو صحیح اسلام بتائیں، صحیح اسلام بتائیں، اور انجسٹس جہاں جس شکل میں ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ ہمارا رول ہے، یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے. جی آغا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے ہمارے اس اسلام ورسز مسلم کا جو ہمیں فرق پایا جاتا ہے ہمارے سماج میں، آپ نے اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے یہاں پر جو ہے ہمیں بتا دیا کہ اسلام کس طریقے سے دہشت گردوں یا دہشت گردی کرنے والوں سے جو ہے اپنے آپ کو بری کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے. لیکن مسلمان ہو سکتا ہے کچھ افراد جو ہیں صرف نام رکھ لینے سے اپنے آپ کو جو ہے اس مذہب کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، ریپرزنٹیٹیو سمجھ رہے ہیں، اور اس بنا پر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں.
اور سوچ رہے ہیں شاید سے کہ وہ اسلام کا کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے ان تمام باتوں کو, ان پیچیدگیوں کو جو ہے آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے حل کر دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو ہمارا سب سے بڑا سوال تھا کہ کیا دہشت گردی ٹیررزم کا کوئی مذہب ہے, تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. صرف اسلام نہیں بلکہ کوئی دوسرا بھی مذہب نہیں ہے کہ جو کبھی ٹیررزم اس طریقے سے فروغ دیتا ہے. جی جی کسی بھی شکل میں ہو, جی جی کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتی ہے. جی جی. تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج ہمارے اس پروگرام کا یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی حساس ٹاپک جو ہم نے چنا تھا کہ ٹیررزم ہیز ریلیجن, تو اس بات کو ہم نے جو ہے یہاں پر جان لیا کہ ٹیررزم کا تو خود اپنا کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن اگر آپ لفظ ٹیررزم کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑ دیں تو ہو سکتا ہے شاید اس کا مذہب اپنے آپ بن جائے, کیونکہ اس میں کام کرنے والے اگر آپ کے جو ہیں جس بھی مذہب کا نام رکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مذہبی ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کافی سائیکولوجیکل چیزیں ہیں, کافی میچور عنوان ہے جسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں اپنے بچوں کو, جوانوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کس قدر آج جو زمانہ ہے وہ کسی ایک مذہب کے خلاف اتنے ٹاکسک خیالات رکھتا ہے, یہ ٹاکسیسٹی پھیلاتا ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگا اور یہاں پر پوچھے گئے سوالات اور آپ تمام کے جو بھی فیڈ بیک ہیں آپ ہم سے شیئر کرنا نہ بھولیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.